حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر نصب کیا ہوا ہے جس کو لوگ چومتے ہیں اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، اس پتھر کے پاس حضرت عمر تشریف لائے اور اس کو بوسہ دیا اور کہا مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے چومتا بھی نہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین اور پاک اور صاف پتھر جو ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا ہے، اگر وہ پتھر جو ہے وہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں نہ بنا سکتا تو پھر تو باقی جو پتھر ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگوں نے آج کل پتھر پہنے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے انگوٹھیوں کے اندر لگایا ہوتا ہے کہ جی یہ جو پتھر میں نے پہنا ہوا ہے یہ میری قسمت بدل دے گا، یہ جو میں نے پتھر پہنا ہوا ہے جناب یہ بہت ہی مہنگا پتھر ہے کہ جی یہ جو ہے وہ میری قسمت کے اندر جو ہے وہ میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلیاں لائے گا، اور یہ جو میں نے پتھر پہنا ہوا ہے اس سے میری زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑا مال ہی مال آ جائے گا، اور یہ جو میں نے پتھر پہنا ہوا ہے یہ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑی چینجنگ کر دے گا، بڑی تبدیلیاں کر دے گا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ لوگوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے جو ہے وہ اپنی طرف سے بنا دی ہیں چیزیں ہیں اور کتابوں کے اندر ڈال دی ہیں۔ کوئی پتھر جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، کوئی پتھر نقصان دینے والا نہیں ہوتا، یہ سب آپ نے خود اپنے اوپر لازم کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر بڑی مشکلات ہیں تو وہ اس نے خود ان کو ہینڈل کرنا ہے اور خود جو ہے وہ اللہ سے دعا کر کے ان سے پناہ حاصل کرنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میں پتھر پہن لیتا ہوں اور جو میری قسمت کے اندر مال ہی مال آ جائے گا، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے وہ محنت و مشقت کر کے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بولے جی میں نے پتھر پہن لیا ہے اب میری قسمت بدل جائے گی اور میرا ایسا ہوگا فلاں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کے آگے جو ہے وہ دعا گڑ گڑا کے کریں اور محنت کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جو سارا دن جو ہے وہ آپ اپنا ایسے نکال دیں، نہ آپ نے نماز پڑھی ہے نہ آپ نے قرآن پڑھا ہے اور جو ہے وہ پتھر پہن کے آپ بیٹھ گئے ہیں جی میری قسمت بدل جانی ہے اور ایسا ہونا ہے اور ایسا ہونا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جی وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ میرے پاس جو اتنا مال و دولت ہے یہ میں نے جو پتھر پہنا ہوا ہے اس پتھر کی وجہ سے میری قسمت بدلی ہے، ورنہ میں پہلے بڑا غریب تھا، میں ایسے تھا، میں ایسے تھا۔ ایسے تو پھر وہ جادو جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا کچھ کر دیتے ہیں، لوگوں کی کہتے ہیں جی ہم نے قسمت بدل دی ہے، ہم نے ایسا کر دیا ہے ویسا کر دیا ہے، ہمیں پیسے دو۔ تو وہ جو لوگوں کی قسمت بدل رہا ہے وہ اپنی کیوں نہیں بدل رہا؟ خود تو جو ہے وہ چھوٹے سا ایک ڈھارا بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کی قسمت نہیں بدل رہا ہے، اس سے فیس لے رہا ہے 10,000 5,000 فیس لے رہا ہے، تو اپنی پہلے کیوں قسمت بدلتا؟ تو خود کیوں نہیں لاکھوں پتی اور کروڑ پتی بن جاتا؟ لوگوں کی تو بدل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ پتھر شتر کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ نہ حضرت عمر نے جب فرما لیا ہے کہ جو ہے وہ جو دنیا کا سب سے بہترین پتھر جو جنت میں سے لایا گیا تھا کہ تو نہ تو ہمارے نفع کا اور نہ ہی ہمارے نقصان کا مالک ہے، تو نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا سب سے بہترین پتھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود جو نصب کیا گیا ہے تو حجر اسود جو جنت سے منگوایا گیا تھا، تو جب وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو باقی جو پتھر ہیں ان کی تو پھر کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ان کی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جناب یہ ہمارے نہ تو ہم نقصان کے مالک ہیں نہ ہی ہمارے نفع کے مالک ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے یہ پتھر پہنا تھا نا تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے، میں جو ہے مجھے یہ پتھر سہایا نہیں ہے، یہ پتھر میری جو ہے نا وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس لیے مجھے جچتا نہیں ہے پتھر، تو جناب اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، میرا بڑا نقصان ہوا ہے اور میرا ایسے ہوا ہے فلاں ہوا ہے، اس پتھر کی وجہ سے میرے اوپر بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ تو مصیبت آنا اور قسمت کا بدل جانا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر جو ہے وہ راضی ہونا، یہ سب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ان چیزوں کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی
اور قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ جو فضول اور جو لا یعنی قسم کے عقیدے ہیں ہم ان سے محفوظ رہیں گے. اور اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم ان لوگوں کی طرح بھی ان عقیدوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے اور اپنے یہ عقیدے بنا کر بیٹھے رہیں گے کہ پتھر پہننے سے یہ فلاں پتھر پہنو تو ایسا ہوتا ہے، فلاں پتھر پہنو تو ایسا ہوتا ہے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پتھر پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی، جو سنت ہے وہ آپ پہنے، صرف سنت سمجھ کے پہنے بس. اور جو ہے وہ قسمتیں بدلنے سے وہ ایسے اس کے لیے ایسے اس نیت سے نہ پہنے، بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پتھر پہن لیں. نہ تو اس سے کوئی قسمت بدلنی ہے، اسے ہم اس لیے پہنے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، بس صرف اتنا کافی ہے. وہ قسمتیں بدلنے کی نیت سے پہنے گا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری زندگی اگر وہ غریب تھا تو غریب ہی رہنا ہے، اگر وہ اس پر مصیبتیں آنی تھیں اس پر مصیبتیں ہی آنی رہنی ہیں. تو اس لیے دعا کریں گے تو دعا سے جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر ان سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.